میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دیز ٹو آئٹم شوڈ ناٹ بی مکسڈ اپ. مگر یہ دوسرا پہلو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا کہ آپ کے خلاف آئی سی سی جو ہے وہ ایک رول لا رہی ہے جو سب سے پہلے افیکٹی آپ ہیں کہ آپ کا ٹرن ہے ٹو بیکم پریزیڈنٹ. اگلا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے نا صاحب, اب انہوں نے کہا کہ یہ ہم ووٹ کریں گے. اچھا, آپ کے پاس اگر آپ وہ ووٹ کرتے بھی ہیں تو آپ کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. ماشاءاللہ سے آپ تو سب سے پاپولر بورڈ ہیں آج کل آئی سی سی میں, ہے نا صاحب. محمد عامر نے اس میں 4 چاند اور لگائے ہیں ریسنٹلی. نہیں, آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پوزیشن ہے آپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد آفریدی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, آئی ایم بگننگ ٹو ونڈر کہ یہ ان کو کسی نے کہا تو نہیں ہے کہ یہ کرو تاکہ آپ کا اٹینشن ادھر ہی رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دال میں کچھ کالا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صاف صاف کہہ رہا ہوں. سبحان صاحب شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں عارف علی عباسی صاحب, لیکن یقیناً آپ تو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. اب جو سوال میرا یہاں پر بنتا ہے وہ یہ کہ شاہد آفریدی کا مسئلہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے, فٹافٹ شو کاز جاری کر دیا جاتا ہے, کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو اعتراض ہے کمیٹی کے اوپر. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کرکٹ چھوڑ کے چلا گیا, اس نے کہا کہ جی اس کو دھمکیاں بھی ملیں, ذوالقرنین حیدر کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس سلسلے میں فوری طور پر کچھ نہیں ہوا. وہاں پر بالکل کیوں ایک کہا جائے کہ لینینسی جو ہے وہ دکھائی دی گئی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, وہاں پہ کوئی لینینسی نہیں دکھائی گئی. ان کے اوپر بھی ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کمنگ ویک کے اندر وہ ڈسپلنری کمیٹی مل رہی ہے, ان سے پوچھے گی وہ ساری وجوہات جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. تو رول ہمارا سب کے لیے ایک ہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی ڈفرینٹ سیٹ آف رولز بنائے ہیں ڈفرینٹ پلیئرز کے لیے. سب کو اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور ذوالقرنین بھی اسی پروسیس سے گزریں گے, آپ خود دیکھیں گے ابھی. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ذوالقرنین کا مسئلہ. محمد الیاس صاحب کو جو شو کاز ہوا اس میں کیا ہوا؟ کیا اس میں کمیٹی بنا دی گئی, اس میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی کہ انہوں نے کیوں آخر بیانات دیے تھے؟ آپ نے جیسے کہ میڈیا کے اندر بھی پڑھا ہوگا, محمد الیاس صاحب کو ہم نے ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اسی چیز کی وائلیشن کی. اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب دیا, لیکن ہم نے اس جواب سے بورڈ سیٹسفائی نہیں تھا, جس کی وجہ سے امیجیٹ بیسس پہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ایک ڈسپلنری کمیٹی بنے گی جو کہ ان کے اس ایکٹ کو دیکھے گی اور اس کے بعد اپنی ریکمنڈیشنز ہمیں دے گی. وہ بھی بہت جلد ایک کمیٹی بنے گی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ہم منظر عام پہ لائیں گے, اس کا بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر سبحان صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا اگلا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کس طرح سے خود کو پیش کرے گا اور وہاں پر اپنا کیس لڑے گا اگر وہاں ضرورت اور نوبت آتی ہے, اس پر ہم یقیناً بات کریں گے. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جلال الدین صاحب بھی, جو کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دورہ آسٹریلیا کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی, جس کے بعد محمد یوسف, یونس خان, شعیب ملک, رانا نوید سمیت کئی کھلاڑیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں, جبکہ شاہد آفریدی, کامران اکمل پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کھلاڑیوں کی جانب سے تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں اور اس کی تازہ مثال شاہد آفریدی کا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سابق چیئرمین پی سی بی عارف علی خان عباسی اور جناب فواد مصطفیٰ جو کہ اسپورٹس تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں بریک کے بعد اب جوائن کر لیا ہے جلال الدین صاحب نے. بہت شکریہ. اور سبحان احمد صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے بھی ویڈیو لنک پر موجود ہیں. سبحان صاحب, تنازعات کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ شو کاز ایشو ہوتے ہیں یا جرمانے عائد کیے جاتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ شعیب ملک جیسے شعیب اختر کا معاملہ ہوا, اس میں ان پر فائن ہوا, شاہد آفریدی کا معاملہ ہوا, تو پیسے اس میں ملتے ہیں جو فائن کیا جاتا ہے؟ جی, کچھ کیسز کے اندر تو ریکوری ضرور ہوتی ہیں. محمد آصف کے کیس میں ہوئی, شعیب اختر کے کیس میں ہوئی, اور بھی کچھ ہیں جن کے کیسز میں ہوئی ہیں ریکوریز. تو مکمل ریکوریز یا پارٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے کچھ؟ جی, جتنی بھی کمیٹیز ریکمینڈ کرتی ہیں اور جتنا فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے حساب سے ساری ہو جاتی ہیں. جیسے کہ شعیب اختر کے کیس میں 7 ملین کی ریکوری ہوئی تھی, آصف کے کیس میں 1 ملین کی ہوئی تھی, تو یہ ریکوریز ہوتی رہتی ہیں. جی,
اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو محمد عامر کا اب ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو نہیں رہی پاکستان میں, اور اگر ریکوریز بھی نہیں ہوتی ہیں فائنز کی صورت میں, پی سی بی کے پاس جو اس کے مالی معاملات ہیں وہ چل کیسے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات ایسے ہیں کہ پی سی بی سکون سے جو ہے وہ رہ سکتی ہے, اور اگلے جو اب جو ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں وہ جیسے زمبابوے میں کرانے کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے پی سی بی فائدے میں رہے گی؟ جی بالکل. آپ کے جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ یہ ریکوریز کی وجہ سے ہمارا فارچونیٹلی ہم بورڈ نہیں چل رہا ہوتا, اس سے بہتر ہمارے معاملات ہیں, ہمارے فائنینشیل جو ہیں اس میں ہمارے کچھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں, میڈیا رائٹ کانٹریکٹس ہیں, کچھ آئی سی سی کے ساتھ جو ہماری پیمنٹس ہمیں آتی ہیں وہ ہیں. یہ میجر سورس آف ریونیو ہے جس کی وجہ سے بورڈ سروائیو کرتا ہے, چلتا رہتا ہے. ساتھ میں ساتھ پھر جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ اپنی ہوم سیریز نیوٹرل وینیوز کے اوپر کراتے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں ریونیوز آتی ہے. تو یہ 3 ڈفرینٹ سٹریمز ہیں میجر جس کی وجہ سے ہمیں ریونیوز آتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈے ٹو ڈے آپریشنز اپنے مینیج کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ایک اور مسئلہ آیا تنازع محمد عامر کا کہ ان پر پابندی تھی, اس کے باوجود انہوں نے میچ کھیلا, وہ تو بیچارے اتنے بھولے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جہاں سے میچ کھیل رہے ہیں وہ انگلش کرکٹ بورڈ کے تحت وہ میچ ہوا ہے. تو اب کچھ اس سلسلے میں ہوگا, یا جیسے پہلے ہوا کہ بورڈ نے کچھ نہیں کیا اور پابندیاں لگ گئیں, اب کیا لگتا ہے کہ شاید ان پر لائف بین لگ جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سیریس میٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے عامر پنڈی میں بھی ایک کہیں پہ کھیل گئے تھے, اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا بورڈ نے تو انہوں نے بتایا کہ وہ لائن تھے اس بارے میں کہ وہ یہ میچ بھی نہیں کھیل سکتے. ابھی انگلینڈ کے اندر جا کے انہوں نے ایک کلب کی طرف سے کھیلا ہے. ہم نے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ سے اس کے بارے میں رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اپیرنٹلی وہ میچ جو وہ کھیل رہے تھے کلب کی طرف سے, وہ ان کو جو بتایا گیا تھا وہ ای سی بی انڈورسڈ میچ نہیں تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید یہ ان کے اوپر اس کی یہ پابندی اس میچ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی, اس وجہ سے وہ کھیل گئے تھے. لیکن ابھی آئی سی سی کے ساتھ بھی ای سی بی بھی ان ٹچ ہے, اور اس معاملے کو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بہت جلد ہم لوگوں کو بھی بتایا جائے گا کہ کیا تھا اس کے بارے میں. دوسرے بورڈز اور دوسری جو کاؤنٹیز ہیں جہاں پر یہ جا کے کھیلتے ہیں, ان پر بھی کتنی ذمہ داری آتی ہے آئی سی سی کے تحت ہونے کی وجہ سے کہ وہ خود ہی ایسے پلیئرز کو نہ دعوت دیں, انہیں نہ اکسائیں کہ وہ کھیلیں؟ جی یہ بالکل آتی ہے, بلکہ اب تو آئی سی سی نے اپنا ایک رول بنا لیا ہے کہ اگر بین کوئی ایک ملک کرتا ہے تو وہ سارے ملکوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس بین کو امپلیمنٹ کریں. تو اسی رول کے تحت ہی یہ بینز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پلیئرز کے اوپر جو بھی لگائے گئے ہیں. لیکن ون آف ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ یہ پلیئرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اور جو وہاں کے آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ بھی اس بارے میں شور نہیں ہوتے کہ آیا یہ بین ان کے لیول تک بھی لاگو ہوتا ہے یا نہیں. تو ایسے کیسز کے لیے آئی ایم شیور بہت جلد آئی سی سی ایک کلیئر کٹ پالیسی اور اناؤنس کرے گی. ٹھیک. اچھا جلال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا تو میں آپ سے چاہوں گا, جیسے کہ سبحان صاحب نے بھی کہا کہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے, یعنی دوسرے بورڈز اور کاؤنٹیز کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے, جان بوجھ کر اکسایا جاتا ہے ایسے پلیئرز کو, اور وہ مسئلہ یہ ہے, مصیبت کہہ لیں کہ وہ اتنے اچھے پلیئرز ہیں کہ وہ پرفارم بھی کر دیتے ہیں اور اخبارات میں بھی ان کی خبریں آ جاتی ہیں, وہاں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اس بین کا تعلق ہے تو جہاں تک مجھے علم ہے اس میں یہ ہے کہ بال اٹھانا بھی ان کو منع ہے, بال ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. یعنی اس کی سختی کی بات بتا رہا ہوں اس بینڈ کی, کہ جب تک ان پہ بینڈ لگا ہوا ہے یہ بال نہیں ہاتھ میں لے سکتے. تو یہ بات ان کو پتہ ہے. اب جانتے بوجھتے جب ایک پنڈی میں میچ کھیلے تھے تو یہ بات انہیں واضح ہو گئی تھی, اس وقت ہر چیز واضح ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ علمی میں نہیں کھیلے وہ یہ میچ وہ خود کھیلے, اور جو وائلیشن اس کی وجہ سے بنتا ہے, اب چاہے وہ جس کلب نے کھلایا اس پہ ایکشن ڈیفینیٹلی اسی بھی لے گا, اور جو ان پہ فردر کوئی اگر مزید کوئی ان پہ پنشمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہوگی, کیونکہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ نہ علمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, کیونکہ جو ان کی بینڈ کی نوعیت ہے یہ بال ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. لیکن مسئلہ عارف صاحب, گھوم پھر کر بات جو ہے وہ چاہے وہ پی سی بی اب کچھ کرے یا نہ کرے, لیکن نام تو پاکستان کا خراب ہوتا ہے نا, کہ پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. خراب ہوتا ہے, اور وہ کانسٹنٹلی گٹر میں سے کھینچا جا رہا ہے. پاکستان نے کیا ہونا کیا, ایک بات. دوسری بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ جو کھلانے والے ہیں ان کے اوپر بھی تو کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟
ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ایسے پلیئر کو آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو ان کو جب جو ہے آپ کو وہ پتہ آئی ہے- سی سی تنبیہ کیوں نہیں کرتا، آئی سی سی تنبیہ کیوں نہیں کرتی؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس آفریدی کا، یہ کوئی کیا کہتے ہیں سرخ سفید انسان تو نہیں ہے.